امام صاحب فرماتے ہیں، متن کا آغاز کرتے ہیں، قال البربہاری رحمہ اللہ: الحمد للہ الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة ونسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. فضلت الشیخ العلامہ صاحب بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، یہ خطبہ جسے کتاب کا آغاز کیا ہے، ابتدا کیے حمد و ثنا سے، سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کیا کرتے تھے اپنی کتابوں میں اور اپنے خطوط میں اور اپنے خطبوں میں، اور اسی طرح سلف صالح اور اہل علم نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. اپنی خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرتے تھے، قرآن مجید کی اقتدا کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلی آیت بسم اللہ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرتے ہوئے کہ جب آپ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے یا بات کا آغاز کرتے یا کسی چیز کی تنبیہ کرتے کسی چیز پر، تو اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے بات کا آغاز کرتے، اور پھر جو بات بیان کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بات اس کے بعد بیان فرماتے. اور مؤلف نے بھی اسی راستے کو اپنایا ہے کہ الحمدللہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. الحمدللہ کا معنی کہ سارے کے ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. حمد مدح اور ثنا ہے جس کی حمد کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی کہ حمد و ثنا کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، ذات کے لیے، اسماء و صفات کے لیے اور افعال کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سارے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ سارے کے سارے نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا جس کی حمد یا جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ صرف اتنی حد تک ہو جتنے کہ اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے. حمد مطلق اور کامل اور شامل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم ایسا کہو الحمد لفلان، الحمد لفلان، الحمد کیونکہ الف لام استغراق کے لیے، یعنی سارے کے سارے تعریف فلان کے لیے. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، کیونکہ الف لام میں استغراق ہے کہ سارے کے سارے حمد و ثنا فلان کے لیے. یہ غلط بات ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 2 اور 3، اور سورۃ الانعام آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور سورۃ فاطر آیت نمبر 1 میں الحمد للہ فاطر السماوات والارض. تو جہاں پر الحمد الف لام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر تم یہ کہتے ہو اشکر فلانا او احمد فلانا علی کذا و کذا، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں فلان کا شکر ادا کرتا ہوں یا فلان کی حمد کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، کہ اس معنی سے کہ تم اس چیز کے لیے اسے خاص کر دیا ہے جس چیز کی تم اس کے حمد و ثنا شکر کر رہے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا الحمد لفلان فهذا لا يجوز الا في حق الله سبحانه وتعالى. اللہ، شیخ صاحب فرماتے اللہ اسم من اسمائه تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور اس کا جو معنی ہے المألوہ المعبود، یہ وہ ذات جس کی عبادت کی گئی ہے. اور الوہیہ سے مراد عبادت ہے، عبودیت ہے. اور یہ نام جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس نام سے اپنے آپ کو موسوم کرے، اور نہ ہی کسی نے آج تک یہ اپنا نام رکھا ہے، کسی نے بھی. یہاں تک کہ جو سب سے بڑے جابر تھے اور کافر تھے، اپنے وقت کے ملحد تھے، ان میں سے کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. یہاں تک کہ فرعون نے بھی کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا انا اللہ یا انا ربکم الاعلی. سبحان اللہ. کیونکہ رب جائز ہے، رب البیت ہم کہتے ہیں، گھر کا سب رب البیت ہوتا ہے. تو فرعون کے توفیق نہ کہ کہتا میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں. اللہ تو ایک ہی ہے. سبحان اللہ. تو رب کا لفظ فرعون نے بھی لیا تھا، اللہ کا لفظ وہ بھی نہ لے سکا. تو یہ اسم اللہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. رب العالمین سے مراد، رب سے مراد المالک متصرف، جو مالک ہے، کل ہے اور متصرف ہے. اور العالمین سے مراد جمع عالمین، عالم کی جمع ہے،
اور سارے کے سارے مخلوقات اس سے مراد ہے. اللہ تعالیٰ ان کا رب ہے، ان کا خالق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اور ان کا واحد سچا معبود ہے اور الہ ہے. امام بربہاری کا یہ قول الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام، الاسلام اکبر نعمہ. شیخ صاحب فرماتے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، اسلام سب سے بڑی نعمت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ نمبر 3. اس آیت کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں اسلام سے ہی نعمت تمام ہوئی مسلمانوں پر. اللہ عز وجل کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سورۃ یونس نمبر 58 میں 58 میں. اللہ تعالیٰ کا فضل اسلام ہے اور رحمت قرآن مجید ہے، اور اسی اسلام اور قرآن مجید سے خوش ہونا چاہیے. یعنی کوئی خوش ہونا چاہتا ہے تو اسلام اور قرآن سے ہی خوش ہو، اور مومن کے ایمان کے ہی تقاضا ہے. اگر وہ خوشی محسوس کرتا ہے تو دین کی وجہ سے، صرف دنیا کے لیے نہیں. یہ مومن کے ایمان اور تقوی کا تقاضا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس میں اعتراف ہے تمہاری طرف سے کہ اللہ کے اسلام کی طرف ہدایت جو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی ہے اور تمہیں توفیق دی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، تمہیں ہدایت دی ہے اور اسی پر تمہیں ثابت کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تمہاری اپنی طاقت حول و قوت سے نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اسی نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور اسی لیے جنت، اہل جنت کیا کہتے ہیں جب جنت میں داخل ہوں گے؟ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے لیے، یعنی جنت کے لیے. وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اور ہم کبھی ہدایت نہ پانے والے ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اللہ اکبر. صالح فوزان فرماتے ہیں ومن علینا به، امام بربہاری کی اس عبارت سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی منت اور احسان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، محض احسان اللہ تعالیٰ کا. ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم نے کب اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا ہمیں مسلمان پیدا کرو؟ اچھا مسلمان ہی انسان پیدا کرنا اللہ تعالیٰ میں کب اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا تھا؟ تو ہمارے انسان ہونے میں اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اس سے بڑھ کر فضل و کرم کیا ہے، احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اسلام کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تفضل کرتے ہیں، نعم اور احسان کرتا ہے اسلام سے اور نعمتوں سے، عافیت اور رزق سے. امام بربہاری کا قول وَأَخْرَجْنَا فِي خَيْرِ أُمَّةٍ، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے امام صاحب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورۃ آل عمران نمبر 110. فقوله کنتم هذا خطاب للمسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے خطاب ہے. خیر امت ای خیر الامم، سب سے بہتر امتوں میں سے امت مسلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. والمراد بها والامت مراد بها الجماعہ، امت سے کیا مراد ہے؟ جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت. خیر امت اخرجت للناس، شیخ صفر تأمل قوله للناس، لوگوں کے لیے. فخیر هذه الامه لا يقتصر عليها، تھی امت مسلمہ کا جو خیر ہے وہ صرف امت کے لیے نہیں ہے. خیر کس کے لیے ہے؟ اخرجت، نکالی، کس کے لیے نکالی گئی؟ صرف اپنے لیے، للناس. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس امت کا خیر صرف اس امت کے حد تک قاصر نہیں ہے، یہ خیر جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی ہے، لوگوں کے لیے دعوت میں، جہاد میں، تعلیم میں، ارشاد میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی ہدایت کا ذریعہ بننے میں. اور یہ کافی نہیں کہ کوئی انسان صرف علم حاصل کرے اور صرف خود عمل کرتا رہے اور دوسروں کو چھوڑ دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور عمل بھی کرے اور اس کو دعوت بھی عام کرے، لوگوں میں علم کو عام کرے، خیر کو عام کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتا رہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور اپنے معاشرے میں ایک باعمل شخصیت بنا رہے اور مسلمان معاشرے میں اس کا ایک مقام بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان اخرجت للناس، اس کا معنی ہے شیخ صالح حسین حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اپنے لیے نکالے نہیں گئے لیکن لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے یعنی ہدایت کا باعث بنے.
امام بربہاری کا قول فنسألہ التوفیق لما يحب ويرضى، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں توفیق کی، کسی کی توفیق، ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اسے اس پہ راضی ہوتا ہے۔ واللہ یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، عافیت کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ جو اصل دعائیں ہوتی ہیں نا، جامع دعائیں، وہ ہم سے بعض وقت رہ جاتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کتاب کی ابتدا ہے فَنَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز کی توفیق دے دے جسے وہ پسند کر اسے اور اس پر راضی ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہے کسی کی زندگی میں؟ کیا خیال ہے؟ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے، اگرچہ وہ حق کو جانتا ہو، اس پہ عمل بھی کرنے والا ہو اور اس کا عقیدہ بھی درست ہو، لیکن وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ نہ سمجھے، زیغ سے، کہ اس کا دل کبھی بھی پھر سکتا ہے باطل کی طرف یا پھسل سکتا ہے اس کا پاؤں، کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، کیونکہ فتنے تو آتے رہتے ہیں۔ بعض فتنے آدھو کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ لوگوں کو اڑا کے لے کے جاتے ہیں۔ بچ کون جاتا ہے؟ جس اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، وہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے کئی لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جسے ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام اپنے دعا میں کیا فرماتے تھے؟ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، سورۃ ابراہیم 35 شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے تئیں ڈر تھا، اپنے نفس پہ ڈر تھا، اور اسی طریقے سے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، اور نہ ہی اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رب سے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہتا ہے، اور حسن خاتمہ کی بھی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، اور سوء خاتمہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور فتنوں سے ڈرتا رہتا ہے، زیغ اور ضلال سے ڈرتا رہتا ہے، اور دعات سوء سے بھی، برے داعیوں سے بھی، گمراہ داعیوں سے بھی ڈرتا رہتا ہے اور دوری اختیار کرتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، وحی نازل ہوتی ہے اور وحی سے انسان معصوم ہو جاتا ہے، اللہ کے انبیاء معصوم ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی بھی ڈرتے ہیں شرک سے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید باب باندھا ہے الخوف من الشرک، اور یہ آیت کو بطور دلیل بیان کیا ہے شیخ اسلام رحمہ اللہ تعالی نے۔ تو جب اللہ کے نبی ڈرتے ہیں، میں بھائی ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ آج بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار امت میں شرک ہے اور شرک سے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ کہتے کس نے کہا امت میں شرک ہے؟ تم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو مومن ہے، بات ختم ہوگی، کیوں لوگوں کو ڈراتے ہو؟ خام خواہ ڈراتے ہو لوگوں کو۔ امت میں کوئی شرک ورک نہیں ہے، سارے مومن ہیں، سارے موحد ہیں۔ تو مزارات میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے غلطی تو حکم کہہ سکتے ہیں، حرام عمل کہہ سکتے ہیں، شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمہ گو مسلمان کبھی مشرک ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، جن زندگی ساری بچپن میں نبوت سے پہلے بھی بتوں سے نفرت کی ہے۔ عجب بات دیکھیں ذرا، بچپن سے بتوں سے نفرت، کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا بھی ہے، اس کی سزا میں آگ میں بھی پھینکا گیا ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اس کے باوجود بھی کیا دعا کرتے ہیں؟ رزق ہو دنیا میں، مال ہو، اولاد ہو، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ انبیاء کی دعائیں دیکھیں کیا تھی؟ وَجُنُوبِنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے ایک جانب دور کر دے، مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، کس چیز سے دور کر دے؟ ان نعبد الرس، شرک سے دور کر دے۔ لفظ جنوبنی، جانب کر دے، یہ نہیں فرما صرف دور فرما۔ لفظ جنوبنی کیوں ہے جانتے ہیں؟
جیسا کہ دریا ہوتا ہے نا، دریا اس کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ 2 کنارے. کبھی مل سکتے ہیں؟ ایک جانب یہ کنارہ ایک جانب ہے، دوسرا کنارہ دوسری جانب ہے. جیسے دریا کے 2 کنارے مل نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی میری زندگی میں شرک کی صورت میں آ نہ سکے. اللہ اکبر. جیسا فرماتے ہیں آخر میں وقولہ والحفظ مما یکرہ ویسخط، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ہر اس چیز سے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے اور عذاب کا باعث بنتا ہے. فیوفقنا لما يحب ويرضى من الاعمال والاقوال والاعتقادات، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جس چیز کو وہ پسند کرتے اور راضی ہوتا ہے اعمال میں سے، اقوال میں سے اور اعتقادات عقیدے میں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے ہر قول، عمل اور اعتقادات ان عقیدوں سے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا موجب بنتے ہیں. فهو الهادی سبحانہ وتعالی، تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے، وہ الموفق اور اسی سے توفیق ہے. وهو الدال والمرشد، اللہ تعالیٰ ہی دلالت فرماتا ہے اور ہدایت سے نوازتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.